بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی قسط نمبر 238 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں متوکل کے حالات اور اخلاق۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، متوکل علی اللہ نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اپنا میلان حیا سنت کی طرف ظاہر کیا۔ سن 234 ہجری میں تمام محدثین کو دار خلافہ سامرا میں مدعو کیا اور بے حد تعظیم و تکریم سے پیش آئے، اور اس سے بیشتر واسق معتصم کے عہد میں محدثین علانیہ درس نہیں دے سکتے تھے اور روایت الہی کے متعلق حدیث نہیں بیان کر سکتے تھے۔ متوکل نے حکم دیا کہ محدثین مساجد میں آزادانہ حدیث کا درس دیں اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق حدیث بیان کریں۔ متوکل کے اس طرز عمل سے مسلمان متوکل سے بہت ہی خوش تھے اور مساجد میں درس حدیث جاری ہوئے۔ متوکل نے گور پرستی کو مٹایا۔ اس نے شیعہ اس کے دشمن ہو گئے، اسی لیے شیعہ اس کے دشمن ہو گیا کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر جو شرکیہ مراسم لوگوں نے شروع کر دیے تھے، ان کو اس نے موقوف کر دیا تھا۔ سن 240 ہجری میں اہل خلات نے ایک ایسی آواز تند آسمان سے سنی کہ بہت سے آدمی اس کے صدمہ سے مر گئے۔ عراق میں بیضہ مرغ کے برابر اولے پڑے اور مغرب میں 13 گاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سن 243 میں شمالی افریقہ، خراسان، طبرستان، اصفہان میں سخت زلزلے آئے، اکثر پہاڑ پھٹ گئے، اکثر آدمی زمین میں سما گئے۔ مصر گاؤں میں 5 سیر وزنی پتھر برسے۔ حلب میں بما رمضان سن 243 ہجری کو لوگوں نے ایک پرند کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، پھر اللہ 40 مرتبہ کہا اور اڑ گیا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کی اطلاع حلب والوں نے دارالخلافہ میں کی اور 500 آدمیوں نے اس کی شہادت دی۔ سن 245 میں تمام دنیا میں سخت زلزلے آئے، بہت سے شہر اور قلعے مسمار ہو گئے۔ انطاکیہ میں ایک پہاڑ سمندر میں گر پڑا، مکہ مکرمہ کے چشموں کا پانی غائب ہو گیا۔ متوکل نے عرفات سے پانی لانے کے لیے 1,00,000 دینار دیے۔ آسمان سے ہولناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ متوکل نہایت سخی تھا۔ شعراء کو اس نے اس قدر انعام دیا کہ اب تک کسی خلیفہ نے نہ دیا ہوگا۔ اس کے زمانے میں حضرت ذوالنون مصری نے احوال و مقامات اہل و ولایت ظاہر کیا تو عبداللہ بن عبدالحکیم شاگرد امام مالک نے ان سے انکار کیا اور ذوالنون مصری کو اس لیے زندیق کہا کہ انہوں نے وہ علم ایجاد کیا جو سلف صالحین نے نہ کیا تھا۔ حاکم مصر نے ذوالنون مصری کو طلب کر کے ان کے عقائد دریافت کیے تو وہ مطمئن ہو گیا اور متوکل کو ان کا حال لکھ بھیجا۔ متوکل نے ذوالنون کو دارالخلافہ میں طلب کیا اور ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آئے۔ متوکل کے مقتول ہونے کے بعد کسی نے اس کی خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ متوکل نے جواب دیا کہ میں نے جو تھوڑا سا احیا سنت کیا ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ ابن عساکر کا قول ہے کہ متوکل نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک شنکر پارا گرا ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ جب وہ تخت نشین ہوا تو لوگوں نے اس کے لیے خطاب سوچا، کسی نے منتصر تجویز کیا، کسی نے اور کچھ، لیکن جب متوکل نے علماء کو اپنے خواب بیان کیا تو سب نے متوکل علی اللہ ہی خطاب پسند کیا۔ ایک مرتبہ متوکل نے علماء کو اپنے پاس طلب کیا جن میں احمد بن معطل بھی تھے۔ جب سب علماء جمع ہو گئے تو اس جگہ متوکل بھی آیا۔ متوکل آتا ہوا دیکھ کر سب علماء تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر ایک احمد بن معطل بدستور بیٹھے رہے اور کھڑے نہیں ہوئے۔ متوکل نے اپنے وزیر عبید اللہ سے دریافت کیا کہ کیا اس شخص نے بیعت نہیں کی ہے؟ عبید اللہ نے کہا کہ بیعت تو کی ہے مگر ان کو کم نظر آتا ہے۔ احمد بن معطل نے فوراً کہا کہ میری آنکھوں میں کوئی نقصان نہیں، مگر میں آپ کو عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص لوگوں سے یہ امید رکھے کہ
کہ وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ متوکل یہ سن کر احمد بن معطل کے برابر آ بیٹھا۔ یزید ملہمی کہتے ہیں کہ ایک روز مجھ سے متوکل نے کہا کہ خلفاء اور رعایا پر محض اپنا روب قائم کرنے کے لیے سختی کرتے تھے، مگر میں رعایا کے ساتھ اس لیے نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں کہ وہ یہ کشادہ پیشانی میری عافیت کو قبول کر کے میری اطاعت کریں۔ عمر شیبان کہتے ہیں کہ میں نے متوکل کے مقتول ہونے سے 2 مہینے بعد متوکل کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ متوکل نے کہا کہ میں نے حیا سنت کی جو خدمت انجام دی تھی، اس کے سلسلے میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے قاتلوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو متوکل نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے محمد منتصر کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ یہاں پہنچے گا تو میں اللہ کے سامنے فریادی ہوں گا۔ خلیفہ متوکل علی اللہ شافی تھا اور یہ سب پہلے خلیفہ تھے جس نے شافی مذہب اختیار کیا تھا۔ منتصر باللہ بن متوکل بن اللہ بن معتصم باللہ۔ ہارون رشید کا اصل نام محمد، کنیت ابو جعفر یا ابو عبداللہ تھی۔ سن 247 میں بمقام سامرا رومیہ حبشیہ نامی ام البلد کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اپنے باپ متوکل کو قتل کرا کر وہ 4 شوال سن 237 کو تخت خلافت پر بیٹھے۔ اپنے دونوں بھائیوں معتز اور موید کو جو اس کے بعد متوکل کے ولی عہد مقرر کیے ہوئے تھے، ولی عہدی سے منظور کیا۔ ترک دربار خلافت پر قابو پاتے ہوئے اور روز بروز ان کی طاقت ترقی پذیر تھی۔ منتصر کو تو ترکوں ہی نے تخت خلافت پر بٹھایا تھا، اس لیے وہ اور بھی زیادہ آزادی سے سب پر مستولی ہو گئے۔ منتصر کو یہ دیکھ کر کہ ترکوں کی طاقت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہی کسی دن میرے لیے موجب اذیت ہوں گے، ان کی طاقت اقتدار کے مٹانے پر مستحد ہو گیا۔ اس نے اپنی 6 ماہہ خلافت کے مختصر زمانے میں شیعوں پر بہت احسانات کیے۔ حسین علیہ السلام کی قبر پر لوگوں کو زیارت کے لیے جانے کی اجازت دے دی اور علویوں کو ہر قسم کی آزادی عطا کر دی گئی۔ اس نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی احمد بن نصیب کو خلعت وزارت عطا کیا اور بغا کبیر کو سپہ سالار اعظم بنایا۔ بغا کبیر اور دوسرے ترکوں کی ترغیبی سے اس نے اپنے بھائیوں کو ولی عہدی سے معزول کیا تھا۔ ترکوں کے استحلال کو دیکھ کر جب ان کا زور کم کرنے کی طرف متوجہ ہوا تو ترک اس لیے کہ خلیفہ منتصر عقل مند بھی تھا اور بہادر بھی، اس سے خائف ہوئے اور سمجھے کہ وہ اپنے ارادے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، لہذا انہوں نے اس کے طبیب ابن تیزاج کو 30,000 دینار رشوت دی کہ زہر آلود نشتر سے اس کی قسط کھولے۔ چنانچہ مسموم نشتر سے اس کے قسط طبیب مذکور نے کسی بیماری کا علاج کرتے ہوئے کھول دی۔ چنانچہ 12 ربیع الاول سن 284 کو 6 مہینے سے بھی کم خلافت کر کے فوت ہوئے۔ مرتے وقت کہتے تھے کہ اے میری ماں، مجھ سے دین اور دنیا جاتے رہے ہیں، میں اپنے باپ کی موت کا باعث بنا ہوا ہوں اور اب میں اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ خاندان کسرا میں ایک شخص شیروی نامی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، وہ بھی چند مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔